السلام علیکم، یہ چائنا ریڈیو انٹرنیشنل کی اردو سروس ہے۔ بیجنگ اسٹوڈیوز سے اب تک کی خبروں کے ساتھ میں ہوں شاہد افراز خان۔ سب سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وبا کے خلاف چین کی 3 سالہ جنگ کے بعد انسانی تاریخ کے ایک زبردست معجزے کی تخلیق۔ وانگ یی کی پاکستانی وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری سے ملاقات۔ چین کا نیٹو پر سرد جنگ کی ذہنیت ترک کرنے پر زور۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ چین کے صدر شی جن پنگ نے 18 تاریخ کو افریقی یونین کے 36ویں سربراہی اجلاس کے نام ایک تہنیتی پیغام بھیجا اور افریقی ممالک اور عوام کو مبارکباد پیش کی۔ شی جن پنگ نے نشاندہی کی کہ پچھلے ایک سال کے دوران افریقی یونین نے افریقی ممالک کو عالمی چیلنجوں کا فعال طور پر جواب دینے، افریقی آزاد تجارتی علاقے کی تعمیر میں تیزی لانے، افریقی ہاٹ اسپاٹ مسائل کی ثالثی میں اہم کردار ادا کرنے اور افریقہ کی عالمی حیثیت اور اثر و رسوخ میں اضافے کے لیے رہنمائی کی ہے۔ میری دلی خواہش ہے کہ افریقی ممالک اور عوام ترقی اور بحالی کی راہ پر زیادہ سے زیادہ کامیابی حاصل کریں۔ شی جن پنگ نے اس بات پر زور دیا کہ 2022 میں چین افریقہ تعلقات کی ترقی کی رفتار اچھی رہی ہے۔ چین افریقہ تعاون عالمی تعاون میں سب سے نمایاں ہے۔ میں افریقی رہنماؤں کے ساتھ مل کر کام کرنے کا خواہاں ہوں تاکہ چین افریقہ دوستانہ تعاون، عالمی اور علاقائی امور میں قریبی ہم آہنگی اور تعاون کو مزید مستحکم کیا جا سکے اور مشترکہ مستقبل کے حامل ایک اعلیٰ سطحی چین افریقہ ہم نصیب معاشرے کی تعمیر کو فروغ دیا جا سکے۔ کووڈ-19 کی وبا کے خلاف عالمی جنگ کو آج 3 سال سے زائد ہو چکے ہیں۔ پچھلے 3 سالوں کے دوران چین نے ہمیشہ لوگوں اور انسانی زندگیوں کو اولیت دینے کے اصول پر عمل کیا ہے۔ بدلتی صورتحال کے مطابق روک تھام اور کنٹرول کی پالیسیوں اور اقدامات کو بہتر اور ایڈجسٹ کیا ہے۔ وبا کی روک تھام اور کنٹرول اور معاشی اور سماجی ترقی کو مؤثر طریقے سے مربوط کیا ہے، خطرناک وائرس کے وسیع پیمانے پر پھیلاؤ کو کامیابی سے روکا ہے اور لوگوں کی زندگی اور صحت کا مؤثر طریقے سے تحفظ کیا ہے اور انسداد وبا کی جنگ جیتنے کے لیے قیمتی مہلت فراہم کی ہے۔ چائنا نیشنل ایکولوجیکل اینڈ انوائرمنٹل پروٹیکشن ورک کانفرنس 17 فروری کو ختم ہوئی۔ وزارت حیاتیاتی ماحول کے مطابق چین کے حیاتیاتی ماحول کے معیار کو بہتر بنانے میں نمایاں کامیابیاں حاصل کی گئی ہیں۔ نئے عہد میں پچھلے 10 سال وہ دہائی ہے جس میں چین کے ماحولیاتی تمدن کی تعمیر اور حیاتیاتی ماحول کے تحفظ کے بارے میں گہرے ادراک، نمایاں ترین کوششوں، سب سے زیادہ عملی اقدامات، تیز ترین پیش رفت اور سب سے زیادہ قابل ذکر نتائج شامل ہیں۔ 17 تاریخ کو سی پی سی کی مرکزی کمیٹی کے پولیٹیکل بیورو کے رکن اور سینٹرل فارن افیئرز کمیشن کے دفتر کے ڈائریکٹر وانگ یی نے میونخ سیکورٹی کانفرنس میں شرکت کے دوران پاکستانی وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری سے ملاقات کی۔ وانگ یی نے کہا کہ چین اور پاکستان 4 موسموں کے اسٹریٹجک پارٹنر ہیں اور افریقین کے درمیان دوستی چٹان کی مانند مضبوط ہے۔ چین دونوں ممالک کے رہنماؤں کے درمیان طے شدہ اسٹریٹجک اتفاق رائے پر عمل درآمد کے لیے پاکستان کے ساتھ مل کر کام کرنے اور نئے دور میں ہم نصیب معاشرے کی تعمیر کا خواہاں ہے۔ چین سلامتی اور استحکام کو برقرار رکھنے اور ترقی و احیا کے حصول میں پاکستان کی بھرپور حمایت کرتا ہے اور اپنی صلاحیت کے مطابق پاکستان کو درپیش عارضی مشکلات پر قابو پانے میں مدد فراہم کرنے پر آمادہ ہے۔ بلاول بھٹو زرداری نے پاک چین تعلقات کی ترقی پر اطمینان کا اظہار کیا۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ چین پاکستان کا ہر وقت کا دوست ہے اور چین کے ساتھ تعلقات کی مضبوطی اور سی پیک کی تعمیر کو فروغ دینا پاکستان کی خارجہ پالیسی کا ایک اہم ستون ہے۔ پاکستان دہشت گردی کا ڈٹ کر مقابلہ کرے گا اور پاکستان میں چینی اداروں اور شہریوں کے تحفظ کے لیے ہر ممکن کوشش کرے گا۔ فریقین نے موجودہ عالمی صورتحال میں باہمی تعاون کو مضبوط بنانے پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ وانگ یی نے نشاندہی کی کہ چین کا سویلین بغیر پائلٹ والا ہوائی جہاز راستے سے ہٹ کر نادانستہ طور پر امریکہ کی فضائی حدود میں داخل ہوا۔ امریکہ کو اس حادثاتی واقعے سے تحمل، منطقی اور پیشہ ورانہ انداز سے نمٹنا چاہیے تھا، تاہم امریکہ نے بنیادی حقائق کو نظر انداز کرتے ہوئے طاقت کا غلط استعمال کیا، حد سے زیادہ رد عمل دکھایا اور بڑھا چڑھا کر تشہیر کی، جو ظاہر کرتا ہے کہ چین کے بارے میں امریکی تعصب اور لا علمی مذاق خیز سطح تک پہنچ چکی ہے۔
چین مطالبہ کرتا ہے کہ امریکہ اس مسئلے کو حل کرنے میں خلوص کا مظاہرہ کرے اور داخلی سیاسی ضروریات کے تابع اس طرح کے مذاق خیز فعل سے باز رہے۔ 17 تاریخ کو جرمن چانسلر اولاف شولز نے سی پی سی سینٹرل کمیٹی کے پولیٹیکل بیورو کے رکن اور سینٹرل فارن افیئرز کمیشن کے دفتر کے ڈائریکٹر وانگ ای سے ملاقات کی، جو 59ویں میونخ سیکیورٹی کانفرنس میں شرکت کر رہے ہیں۔ وانگ ای نے کہا کہ چین نے وبا کے اثرات پر کامیابی سے قابو پا لیا ہے اور چینی معیشت نے مضبوط بحالی دکھائی ہے۔ چین جرمنی اور یورپ کے ساتھ مختلف شعبوں میں تبادلوں کو جامع طور پر دوبارہ شروع کرنے، باہمی سود مند تعاون کو وسعت دینے اور باہمی ہم آہنگی کو بڑھانے کا خواہاں ہے۔ شولز نے کہا کہ انہیں یہ جان کر خوشی ہوئی ہے کہ چین نے اس وبا کو کامیابی سے شکست دے دی ہے۔ وہ مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعاون اور حکومتی مشاورت کا اگلا دور جلد از جلد شروع کرنے پر اتفاق کرتے ہیں۔ جرمن فریق چین کے ساتھ معاشی اور تجارتی تعلقات کو مضبوطی سے فروغ دے گا اور کسی بھی قسم کے ڈی کپلنگ کی مخالفت کرے گا۔ جرمنی اور چین کے مضبوط تعلقات اور باہمی سود مند معاشی اور تجارتی تعاون عالمی استحکام اور خوشحالی کے لیے سازگار ہیں۔ فریقین نے یوکرین کے مسئلے پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا۔ وانگ ای نے کہا کہ چین اور جرمنی دونوں آزاد بڑے ممالک ہیں اور عالمی امن کے تحفظ اور عالمی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے مشترکہ ذمہ داریاں نبھاتے ہیں۔ 17 تاریخ کو 3 روزہ 59ویں میونخ سیکیورٹی کانفرنس جنوبی جرمنی کے شہر میونخ میں شروع ہوئی۔ بین الاقوامی حکمت عملی اور سلامتی کے میدان میں ایک اہم سالانہ فورم کے طور پر رواں سال کی میونخ سیکیورٹی کانفرنس یوکرین کی صورتحال پر توجہ مرکوز کر رہی ہے۔ افتتاحی تقریب میں یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کیا۔ اس کے بعد جرمن چانسلر شولز اور فرانسیسی صدر میکرون نے بالترتیب تقریر کی۔ رواں سال کی میونخ سیکیورٹی کانفرنس ایک ایسے موقع پر جاری ہے جب روس یوکرین تنازع کو 1 سال ہو چکا ہے۔ توقع ہے کہ کانفرنس کے دوران روس یوکرین تنازع کے بعد کی عالمی صورتحال اور ایک نئے عالمی نظام کی تعمیر نو جیسے موضوعات زیر بحث آئیں گے۔ اس کے علاوہ کچھ تجزیہ کاروں کو توقع ہے کہ یورپی ممالک اس اجلاس میں یوکرین کو مزید ہتھیار اور ساز و سامان فراہم کرنے کا فیصلہ کریں گے۔ 17 تاریخ کو روسی وفد کی درخواست پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے یوکرین کی صورتحال پر ایک کھلا اجلاس منعقد کیا۔ چینی مندوب نے کہا کہ یوکرینی بحران کا سرد جنگ کے بعد نیٹو کی بار بار مشرق کی جانب توسیع سے گہرا تعلق ہے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ نیٹو سرد جنگ کی ذہنیت کو ترک کرے اور محض خود کو مشکلات سے دوچار کرنے کے بجائے عالمی امن و استحکام کے لیے کچھ اچھا کرے۔ چینی فریق نے کہا کہ یوکرینی بحران بنیادی طور پر یورپی سلامتی تنازعات کا ہی ایک شاخسانہ ہے، جس کا سرد جنگ کے بعد نیٹو کی بار بار مشرق کی جانب توسیع سے گہرا تعلق ہے۔ جامع سلامتی کا حصول ہی یورپ اور دنیا کے مفاد میں ہے۔ چین نے تمام امن پسند ممالک پر زور دیا کہ وہ اقوام متحدہ کے جھنڈے تلے متحد ہوں، حقیقی کثیر الجہتی پر عمل کریں، قانون کی حکمرانی کے جذبے کو فروغ دیں، مشترکہ سلامتی کو برقرار رکھیں، مشترکہ ترقی کو فروغ دیں اور مشترکہ مستقبل کی تعمیر کریں۔ اقوام متحدہ میں روس کے نائب مستقل مندوب پولنسکی نے 15 تاریخ کو کہا کہ روس نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں ایک قرارداد کا مسودہ پیش کیا ہے، جس میں اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کی نگرانی میں نارڈ سٹریم پائپ لائن بم دھماکے کے واقعے کی آزادانہ عالمی تحقیقات کی درخواست کی گئی ہے۔ روس اگلے ہفتے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل سے متعلقہ مسودہ قرارداد پر رائے شماری کا مطالبہ کرے گا۔ پولنسکی نے کہا کہ نارڈ سٹریم قدرتی گیس پائپ لائن دھماکے میں سامنے آنے والے نئے شواہد کے پیش نظر روس نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کو دھماکے پر مشاورت کے لیے 22 تاریخ کو اجلاس منعقد کرنے کی درخواست کی ہے۔ ٹی اے ایس ایس کے مطابق اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی اسی وقت یوکرین کی صورتحال پر خصوصی اجلاس دوبارہ شروع کرے گی۔ 18 تاریخ کو ترک وزیر خارجہ چاوش اوغلو نے کہا کہ رواں ماہ کی 6 تاریخ کو ترکیہ میں آنے والے شدید زلزلے کے بعد سے دنیا کے 102 ممالک اور خطوں نے ترکیہ کو انسان دوست امداد فراہم کی ہے۔
اور 88 ممالک اور خطوں سے امدادی کارکن سرچ اینڈ ریسکیو آپریشنز میں حصہ لینے کے لیے ترکیہ پہنچے ہیں۔ تاحال ترکیہ کے زلزلے سے متاثرہ علاقوں میں 65 ممالک اور خطوں کے امدادی کارکن بدستور سرچ اینڈ ریسکیو کارروائیوں میں مصروف ہیں۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔